آج وزیر اعظم 3 روزہ دورے پر مالدیوز پہنچ گئے ہیں، جبکہ اس دوران آرمی چیف نے لاہور کا دورہ کیا ہے اور ہفتہ رواں میں اب تک یہ واضح نہیں کہ پیناما کا فیصلہ کب اور کس دن آئے گا۔ اس کے علاوہ متبادل وزیر اعظم کے حوالے سے جو افواہیں تھیں وہ دم توڑ چکی ہیں۔ ان پر باقی اہم سیاسی معاملات پر ہم آج کے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب، کل کے حادثے کے بعد آج آرمی چیف کی زیر صدارت لاہور میں ایک اہم اجلاس ہوا، جبکہ وزیر اعظم مالدیوز چلے گئے ہیں۔ یہ جو آپ نے دہشت گردی کی بات کی ہے، حادثہ تو اس کو نہیں کہیں گے ہم، دہشت گردی کی جو بات کی یہ افسوسناک سانحہ، لیکن تمام لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج کی دنیا میں دہشت گردی جو ہے وہ اصل میں مختلف گروہوں یا ریاستوں یا انٹیلیجنس ایجنسیز یا جو خطے کی پاورز ہیں ان کے درمیان جنگ ہوتی ہے، جس کو دیکھو ففتھ جو وارفیئر کہہ لیں آپ، ففتھ جنریشن وارفیئر یا فورتھ کہہ لیں، ففتھ کہہ لیں، وہ لیکن وہ یہ جو اس کو آپ لنک کریں، مطلب میں کم سے کم ذاتی طور پہ اس کو افغانستان میں ہونے والے واقعات سے اس کو لنک کرتا ہوں۔ آپ کے سر کے پر لا کے داعش کو بٹھا دیا بالکل تورا بورا میں، آپ کو پتا ہے داعش باقاعدہ ہیلی کاپٹروں سے لینڈ ہوئی ہے، داعش کو بٹھایا گیا علاقے، داعش گھوڑوں پہ بیٹھ کے نہیں ہے، داعش والے ہیلی کاپٹروں سے لینڈ ہو کے بیٹھی ہے بالکل سر پہ۔ اور یہ مجھے نہیں پتا جماعت الاحرار یا ٹی ٹی پی ان کا کیا فیوچر ہے، یہ شاید ہو سکتا ہے یہ برانڈ ختم ہو جائے گی، داعش کی برانڈ اتنی سٹرونگ ہے کہ داعش کو لا کے بٹھایا ہے، اور یہ عالمی قوتوں کا کھیل ہے، ریجن کے ایک خطے کا کھیل ہے، اور اس میں شہادتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، باقی ملکوں میں بھی لوگ مارے جا رہے ہیں، پورے مشرق وسطیٰ میں آگ لگی، یہ بڑی قوتوں کی جنگ ہے۔ ہاں یہ بڑی قوتوں کی جنگ ہے، یہ سمجھ میں آ جائے گا آپ اگر بات کریں پیوٹن سے، پیوٹن کی سمجھ میں آ جائے گی بات، آپ مودی سے بات کریں، اجے دیول سے بات کریں، سمجھ میں آ جائے گی بات، آپ بات کریں چائنا کے پریمیئر سے، ان کی سمجھ میں آ جائے گی بات، آپ اشرف غنی سے بات کریں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ نواز شریف صاحب سے بات کریں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اردوغان سے بات کریں سمجھ میں آ جائے گی۔ بات یہ کس کو کون اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ اس ہفتے آ جانا چاہیے، فیصلہ لکھا جا رہا ہے، اور بڑی حد تک جو اطلاعات ہیں جو بتایا جاتا ہے وہ ظاہر لکھا جا رہا ہے فیصلہ، اور وہ اس ہفتے جمعے تک آ جانا چاہیے۔ اب یا وہ جمعرات کو، بدھ کے دن کاز لسٹ پہ آ کے جمعرات کو آ جائے گا، یا جمعرات کے دن کاز لسٹ پہ آ کے وہ جمعے کو سنا دیا جائے گا۔ اگر اس ہفتے نہیں آتا ڈاکٹر اس ہفتے نہیں آتا تو اگلے ہفتے غالباً جج صاحبان ملک سے باہر جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ نہ جائیں، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ اس دوران ہر گزرتا دن، یہ آج کا دن خیریت سے گزرا اللہ کا شکر ہے، لیکن اگر ذرا بھی تاخیر ہوتی ہے تو دہشت گردی کے مزید واقعات پیش آ سکتے ہیں، بڑے واقعات، اور اگر یہ تاخیر ہوتی جاتی ہے اس فیصلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ $2.5 لاکھ کی ہر روز صرف منی لانڈرنگ ہو رہی ہے۔ آج پیٹرول، یہ آئل ٹینکرز والے جو پیٹرول، وہ ان کی پتہ جو اوگرا کے ساتھ کیا یہ چل رہا ہے، وہ ہڑتال پہ چلے گئے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، اب ذرا صورتحال پیٹرول کے ہڑتال کے بعد دیکھیں، ملک حالت جنگ میں وزیر اعظم صاحب لاہور جا سکتے تھے، وہ ایسے ہی آدھا سال مری میں گزارتے ہیں، آدھا لاہور میں گزارتے ہیں، آدھا لندن میں گزارتے ہیں، وہ لاہور جا سکتے تھے اور ایک عیادت کر کے پھر جا سکتے تھے مالدیو، لیکن وہ سیدھا مالدیو چلے گئے، اور پھر آرمی چیف وہاں گئے ہیں، آرمی چیف وہاں جا کے اجلاس کر رہے ہیں، آرمی چیف لوگوں سے مل رہے ہیں، اور پتہ نہیں اس کے بعد مطلب یہ کمپلسیو انٹرونشن ہوتی ہی جا رہی ہے اس ملک میں، مطلب جمہوریت جو ہے وہ خود بھاگ رہی آگے لگتا ہے، اور پیچھے پیچھے پبلک بھاگ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جمہوریت کہاں گئی، یہ ہوا میں، اللہ نہ کرے کہ جمہوریت اس ملک میں جائے، مگر آپ دیکھیں تو صحیح نا، جمہوریت مالدیو نکل گئی ہے سیر کرنے کے لیے، مگر مالدیو کے اندر وہ فوج نے پارلیمنٹ کے اندر قبضہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ملک حالت جنگ میں ہے، آئل ٹینکرز نے ہڑتال کر دی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، خدا نہ خواستہ اگر اس وقت کوئی دہشت گردی کا واقعہ پیش آ جائے، ایمبولینسوں کا پیٹرول، گاڑیوں کا پیٹرول، ہسپتالوں کے جنریٹرز، یعنی آپ دیکھیں جو ان سے کوئی مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے، شاید خاقان عباسی کہیں دوڑ گئے،
انہیں اوگرا کے حوالے، اوگرا ان کی وزیر، مطلب کس وقت ملک میں نہ وزیر اعظم ہے نہ وزیر خارجہ ہے. اچھا دوسرے ملکوں کے وزیر خارجہ پہنچے ہوئے مالدیپ، آپ کا وزیر اعظم جو کہ وزیر خارجہ ہے وہ خود پہنچ گئے، وہ پروٹوکول کا تمام فوکس